چترال میں ایک عورت 100 سے زائد یتیموں کو پالنے والی جب خود ایک بچے کو جنم دے کر مر گئی تو لوگوں نے اس کی میت پر سانپ کیوں چھوڑ دیے؟ میں نے اتنا مشکل ڈیلیوری کیس کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میری سروس کو تقریباً 10 سال ہونے والے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک ہی عورت کو اتنے سارے مسائل ہوں۔ اس عورت کی رپورٹ دیکھتے ہوئے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ 35 سال کی عورت تھی جو اپنا پہلا بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی اور اسے دنیا جہان کے مسائل درپیش تھے۔ اس کی رپورٹس دیکھتے ہوئے مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے اس عورت نے حمل کے 9 ماہ اپنا بالکل بھی خیال نہ رکھا ہو۔ اس وقت بھی وہ عورت ہوش کی دنیا سے بیگانہ تھی اور بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جب اتنے زیادہ مسائل ہیں تو پھر تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا، جبکہ یہ تمہاری پہلی اولاد ہے؟ وہ ابھی آدمی اس عورت کا شوہر تھا، سر جھکا گیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، اس نے تو ساری دنیا سے زیادہ اپنا خیال رکھا ہے، میں مزید اس کا اور کیا خیال رکھتا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اتنے سارے مسئلے ہو گئے ہیں۔ میں نے غصے میں اسے کہا کہ جب 9 مہینے چھوٹے سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں چیک اپ کرواتے رہے ہو تو کیس خراب ہونے کے بعد سرکاری ہسپتال کیوں لے کر آ گئے ہو؟ جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو تم لوگوں کو سرکاری ڈاکٹر یاد آتے ہیں، اور اب جب اس عورت کو کچھ ہو جائے گا تو سارا الزام بھی سرکاری ہسپتالوں پر آ جائے گا کہ ہم نے مریضہ کا خیال نہیں کیا، جبکہ تم لوگ تو یہاں مریضہ کو کیس بگڑنے کے بعد ہی لے کر آتے ہو۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ بیچارہ خاموش ہی رہا۔ دراصل کچھ دیر پہلے ہی ایک مریضہ کا انتقال ہوا تھا اور اس کے گھر والوں نے بہت ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، جبکہ غلطی سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کی نہیں بلکہ مریضہ کے گھر والوں کی تھی کہ وہ آخری وقت پر مریضہ کو اس ہاسپٹل میں لے کر آئے تھے۔ جب پرائیویٹ ہسپتال والوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا اور معاملہ حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، مریضہ کی جان نہ بچ سکی اور سارا الزام ہم پر آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں کچھ دیر پہلے ہی میڈیا کو نمٹا کر یہاں آئی تھی اور اب یہ نیا معاملہ میرے سر پڑ گیا تھا، اسی لیے شاید مجھے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے نرس سے کہا کہ اس مریضہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی نارمل ڈیلیوری ہو جائے، ورنہ ہمیں اس سی سیکشن کے لیے لے جانا پڑے گا۔ اور پھر نرس اس عورت کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی اور کافی دیر کے بعد وہ ہوش میں آئی۔ اس بری طرح وہ چلانے لگی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے غصے میں اسے کہا کہ کیا ہو گیا ہے بی بی، یہ ہسپتال ہے، پاگل خانہ نہیں ہے، کچھ تو ہوش کرو۔ لیکن وہ عورت بس روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں نہیں بچوں گی، میں مر جاؤں گی۔ میں نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا تو اس کا بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہائی تھا، شاید وہ بہت ہی زیادہ ٹینشن لے رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اگر ایسا کرو گی تو تمہارے لیے ہی مسئلے کھڑے ہوں گے، دوسرا کہ ایسی حالت میں شور مچانا ٹھیک نہیں ہوتا، معاملہ مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے چیخنا چلانا تو بند کر دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میں مرنا نہیں چاہتی ہوں، مجھے بچا لیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم مر جاؤ گی؟ دنیا میں لاکھوں عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ میں نہیں بچوں گی، میرے گناہ مجھے جینے نہیں دیں گے، میرا وقت آ چکا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے بچے کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، اس سے کہا کہ تمہارا شوہر باہر کھڑا ہے، تم پھر یہ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہو؟ خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو بھی گیا تو تمہارے بچے کا خیال رکھنے کے لیے تمہارا شوہر موجود ہوگا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میرا بچہ میرے شوہر کے حوالے نہیں کیجیے گا، نہ ہی اسے کسی یتیم خانے ڈلوائیے گا، اسے آپ رکھ لیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بری طرح رونے لگی اور اس کا بلڈ پریشر مزید ہائی ہونے لگا۔ اسی لیے اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ اس کے بچے کا خیال میں رکھوں گی۔ مجھے لگا تھا یہ سن کر وہ پرسکون ہو جائے گی اور میں آسانی سے اس کا کیس کر پاؤں گی، لیکن پھر بھی اس کی حالت نہ سنبھلی۔ اس کا شوگر لیول بھی ہائی تھا، بلڈ پریشر بھی، بچے کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں تھی اور خون کی بھی بے انتہا کمی تھی۔ ان سارے مسائل نے اس کے کیس کو اتنا زیادہ پیچیدہ کر دیا تھا کہ ڈیلیوری کے دوران ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن جاتے جاتے بھی اس نے مجھ سے یہی بات کہی تھی کہ میں نے اس کے بچے کو اس کے شوہر کو نہیں دینا، میں اپنے پاس رکھوں گی۔ مجھے اس کی موت کا بہت افسوس تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔
البتہ اس عورت کی باتوں نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ اس کا شوہر ایک اچھا آدمی نہیں ہے، جبھی تو وہ اپنے بچے کی پرورش کی ذمہ داری بھی اپنے شوہر کو نہیں دینا چاہتی تھی، اور اس کے ساتھ اتنے مسائل بھی شاید اسی لیے ہوئے تھے کیونکہ کسی نے اس کا خیال نہیں کیا تھا۔ میں نے خود اس کے شوہر کو اس کے مرنے کی اطلاع دی تو وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جیسے اس کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہو۔ مجھے اس کا رونا بھی جھوٹا ہی لگ رہا تھا۔ اگر اسے اپنی بیوی سے اتنی محبت ہوتی تو وہ اس کا خیال نہ رکھتا۔ یقیناً اس نے لاپرواہی برتی ہوگی، جبھی تو اس کی بیوی موت کے منہ میں چلی گئی۔ میں نے بچہ اس کی گود میں ڈالنے کے بجائے اپنی ہی گود میں رکھا، اسے کہا کہ تمہاری بیوی بچے کی کسٹڈی تمہیں نہیں دینا چاہتی تھی، اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے بچے کے ساتھ کیا کروں۔ وہ کہنے لگا، ماہین کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، وہ بھی چلی گئی ہے تو میں اتنے سارے بچوں کو کیسے سنبھالوں گا، اور یہ بچہ تو ابھی بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں حیران بھی سے کہا کہ یہ تو تمہارا پہلا بچہ ہے، تو پھر تم کن بچوں کی بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ماہین ایک یتیم خانہ چلاتی تھی، اس کے پاس 100 سے زیادہ بچے ہیں جن کی وہ خود دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو ان بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا ماہین اس قدر نیک عورت تھی کہ وہ اتنے یتیم بچوں کی کفالت کر رہی تھی؟ شاید اسی لیے وہ اپنے آپ پر توجہ نہیں دے سکی تھی۔ میں نے ماہین کے بچے کو اپنی گود میں ہی رکھا کیونکہ میری چھٹی ہو چکی تھی اور مجھے اب گھر بھی جانا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب تک ماہین کا شوہر اس کی میت کو لے جانے کا انتظام کرتا ہے، بچے کو میں سنبھال لوں گی۔ ویسے بھی میں بانجھ عورت تھی، ایک ننھا بچہ میری گود میں آیا تو میری ممتا جوش مارنے لگی۔ میں اسے بے ساختہ چومنے لگی اور میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر اس بچے کو میرے اپنے پاس ہی رکھ لوں تو میری گود بھی بھر جائے گی اور بچے کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ اس کی ماں تو اب زندہ نہیں ہے، میں اسے سیدھے اپنے ہی نام دے دوں گی اور دنیا کو یہی کہوں گی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں ماہین کے شوہر سے بات کر کے اس بچے کی کسٹڈی لے لوں گی۔ وہ تو ویسے بھی اس بچے کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے جب ماہین کے شوہر نے اسپتال کا سارا معاملہ نپٹایا اور میت کو ایمبولینس میں لے کر جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ ہاسپٹل سے نکل پڑی اور اسے کہا کہ بچہ میرے پاس ہی ہے، تم ماہین کی تدفین کر لو، تو میں تم سے ضروری بات کرنا چاہوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تدفین کے بعد میں سیدھے اس سے بچہ لوں گی اور اسے کچھ پیسے پکڑا دوں گی۔ کافی دور ایک چھوٹے سے علاقے میں جا کر ایمبولینس رکی تھی، اس کے پیچھے ہی میں نے بھی اپنی گاڑی روک دی۔ ماہین کے شوہر نے میت کو اتار کے جیسے ہی گلی میں رکھا تو محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی کیونکہ میت میں ایسا ہی ہوتا ہے، دور دور سے لوگ شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، مگر یہاں کچھ عجیب سی بات تھی۔ یہ کوئی عام میت معلوم نہیں ہوئی تھی کیونکہ کوئی بھی ماہین کے مرنے پہ آنسو نہیں بہا رہا تھا، بلکہ سب چیمگوئیاں کر رہے تھے۔ عورتیں دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں پٹارے لیے ماہین کی میت کے قریب آئے تھے اور انہوں نے ماہین پر سانپ چھوڑ دیے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے اور میں چیخ پڑی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ماہین کا شوہر بھی وہیں بیٹھا دکھ سے رو رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، اس سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ لوگ میت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ماہین کے شوہر نے کسی کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے سانپ ماہین کی میت پہ لوٹ رہے تھے اور شاید اسے ڈس بھی رہے تھے۔ باقی سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی اس منظر کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ محلے داروں نے، نہ ماہین کے شوہر نے۔ جب میرے صبر کی حد پار ہوئی تو میں چیخ پڑی اور کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگوں کو خدا کا کچھ خوف بھی ہے؟ ایک عورت مر گئی ہے اور تم لوگ اس کے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہو، خدا کو کیا جواب دو گے؟ میں نے ماہین کے شوہر سے کہا کہ تمہاری بیوی تو ایک نیک عورت تھی، وہ تو یتیم بچوں کی کفالت کرتی تھی، پھر تم لوگ اس کے ساتھ ایسی زیادتی کیسے کر سکتے ہو؟ ماہین کے شوہر نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، یہ ماہین ہی کی وصیت تھی جس پر محلے والے عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ماہین کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا درد تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی اور میں حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ ایک عورت ایسی وصیت کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی بھی انسان کیوں خود کو مرنے کے بعد سانپ سے ڈسوانا چاہے گا؟ پھر کچھ دیر کے بعد ماہین کے شوہر نے خود بھی اپنی بیوی کو لے جا کر دفن کر دیا۔ محلے کے سب لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، صرف 1-2 لوگ ہی ماہین کے شوہر کے ساتھ گئے تھے، جو لوگ سانپ لے کر آئے تھے۔ وہ بھی اپنا سانپ لے کر واپس چلے گئے۔
البتہ جانے سے پہلے ماہین کے شوہر نے مجھے اس کمرے میں بٹھا دیا جہاں یتیم بچوں کی رہائش تھی، اور میں خاموشی سے ماہین کے بچے کو گود میں لیے ان یتیم بچوں کو دیکھ رہی تھی جو ماہین کی موت پر خوشی منا رہے تھے۔ اس بات نے مجھے مزید حیران کر دیا تھا کہ یہ یتیم بچے اپنی محسنہ کی موت پر کیوں خوش ہو رہے تھے۔ اگر ماہین انہیں سہارا نہ دیتی اور ان کی کفالت نہ کرتی تو آج یہ نہ جانے کہاں کہاں سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہوتے۔ اور یہی سوچ کر میں نے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ کیا تمہیں ماہین کی موت کا افسوس نہیں ہے؟ وہ تو تمہاری ماں کی جیسی تھی۔ وہ بچہ مسکرا کر کہنے لگا، ہم تو کب سے ماہین آنٹی کی موت کی دعا مانگتے تھے، اچھا ہوا وہ مر گئی ہے، ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس بچے کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، کیوں؟ تم ایسی دعا کیوں مانگتے تھے؟ مگر میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ واپس بھاگ گیا، اور پھر میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس جگہ پر سارے ہی لڑکے موجود تھے، یعنی کہ ماہین صرف یتیم لڑکوں کی کفالت کرتی تھی، ایک بھی لڑکی یہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے دوسرے بچوں سے بھی بات کرنی چاہی، لیکن وہ سب اس قدر خوش تھے اور کھیل میں مگن تھے کہ کوئی بھی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ماہین کے شوہر کی واپسی ہوئی تھی۔ مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کے وہ پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ آپ ابھی تک یہاں بیٹھی ہیں تو ضرور کوئی خاص بات ہوگی، کیا ماہین نے مرنے سے پہلے آپ کو کچھ کہا ہے؟ تو پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے بچے کو ہمیشہ کے لیے گود لینا چاہتی ہوں، اور یہی بات کرنے کے لیے میں اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کافی دیر وہ میرے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر کہنے لگا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گی، اسے بہت محبت سے رکھیں گی۔ ماہین کے شوہر کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ایک بانجھ عورت ہوں، بہت عرصے سے میں ایسے ہی کسی پیدائشی بچے کو گود لینا چاہتی تھی، لیکن کبھی مجھے ایسا موقع نہیں ملا۔ اب جب یہ بچہ میری گود میں آئے گا تو میں اسے ذرا آنکھوں پر بٹھاؤں گی۔ میری بات پر وہ غم سے مسکرایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ پر اعتبار کر سکتا ہوں، آپ اس بچے کو لے کر چلی جائیں۔ یہ سن کر بہت زیادہ میں خوش ہو گئی، کیونکہ بہت سالوں سے میں کوشش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا ہی بچہ مجھے مل جائے، اور آج مجھے بچہ مل گیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اس بچے کی ماں کو لے کر میرے دل میں بہت سے سوالات تھے۔ اس لیے میں نے ماہین کے شوہر سے کہا کہ اگر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں تو کیا آپ میری بات کا جواب دیں گے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ آپ یہی جاننا چاہتی ہیں کہ ماہین کی میت پر لوگوں نے سانپ کیوں چھوڑے؟ کیوں اس کی موت پر سب نے خوشی منائی؟ کیوں کسی کو اس کے مرنے پر افسوس نہیں ہوا؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے سر ہلایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آپ کو آج یہ کہانی سنا سکوں۔ 1-2 دن کے بعد میں اپنے بچے سے ملنے کے لیے آؤں گا تو آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ فی الحال تو مجھے ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، کیونکہ اب یہ بچے میری ذمہ داری ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی اور کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، اور پھر اس کے بچے کو اپنی گود میں لے کر میں واپس چلی آئی۔ میرے سارے سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر تھے، لیکن میں اس آدمی کو اتنا وقت دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنے غم کو غلط کر سکے۔ میں اس بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر پہنچی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا، تمہاری ڈیوٹی ختم ہو کر اتنا وقت ہو چکا ہے، کہاں رہ گئی تھیں اور یہ بچہ کہاں سے اٹھا کر لائی ہو؟ میں نے سرسری لفظوں میں اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے اس بچے کو گود دیا ہے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئے اور پھر کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ ایسے ہی کسی بچے کو ہم گود نہیں لے سکتے، اس کا حسب نسب، اس کا خاندان بہت معنی رکھتا ہے۔ میرا شوہر ہمیشہ اس بات کی وجہ سے مجھے کسی بچے کو گود نہیں لینے دیتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کا باپ ایک اچھا آدمی ہے، یتیم خانہ چلاتا ہے، اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے میں نے اس بچے کو گود لیا ہے۔ 2 دن بعد وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا تو میں اس سے باقی ساری باتیں بھی پوچھ لوں گی۔ میرے شوہر نے اس بچے کو دیکھ کر کچھ خاص خوش نہیں ہوئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ آج نہیں تو کل ہمارے اپنے بچے ہو جائیں گے، اسی لیے ہمیں کسی کا بچہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میں ممتا کی ماری ہوئی تھی اور مزید انتظار میں سال نہیں گزار سکتی تھی۔ میرے اختیار میں میرے شوہر نے خاموشی اختیار کر لی اور میں نے جان بوجھ کر انہیں ماہین اور اس کی میت کے حوالے سے کوئی بات نہیں بتائی،
کیونکہ اگر ایسی ویسی کوئی بات میں انہیں پتہ چلتی تو وہ فوراً مجھے اس بات کے لیے مجبور کرتے کہ میں اس بچے کو واپس چھوڑاؤں۔ میرے سسرال والے حسب نسب کو لے کر بہت زیادہ سخت تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ایسے ہی کسی کو بھی فیملی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے اس بچے کی ضروریات کا سارا سامان منگوا لیا اور اسے خود بھی سنبھالنے لگی۔ اگلے دن مجھے ہاسپٹل جانا تھا اور اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں بچہ کہاں چھوڑ کر ہسپتال جاؤں گی، کیونکہ اگر میں اس بچے کو ہاسپٹل لے کر جاتی تو سب کو پتہ چل جاتا کہ اس عورت کا بچہ میں نے لیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ملازمہ سے بات کی اور بچہ اس کے پاس چھوڑ کر ہاسپٹل چلی گئی۔ جب شام کو میں گھر لوٹی تو ڈائننگ روم میں ماہین کا شوہر میرا انتظار کرنے بیٹھا تھا۔ وہ ایک آخری بار اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا تھا اور میرے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل مریضوں جیسا لگ رہا تھا، شاید بیوی کی موت نے اسے توڑ دیا تھا۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں ڈالا تو وہ بے ساختہ اپنے بچے کو چومنے لگا اور پھر اس نے بچہ واپس میری گود میں ڈال دیا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ بہت خوش نصیب ہے جو اسے آپ جیسی ماں مل گئی ہے، ورنہ اگر ماہین زندہ بھی ہوتی تو تب بھی اس بچے کو اچھی زندگی نہ دے پاتی۔ ماہین کبھی ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ تو کبھی ایک اچھی عورت بھی نہیں بن سکی۔ اس آدمی کی بات پر میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی اور پھر اس نے ماہین کی زندگی کے حوالے سے کچھ ایسے انکشافات کیے کہ جسے سن کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ ماہین کے شوہر کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ نے بتایا کہ وہ اور ماہین دونوں شروع سے ہی چترال میں رہے تھے۔ حمزہ کی ملاقات ماہین سے یتیم خانے کے حوالے سے ہوئی تھی۔ حمزہ ایک NGO کے لیے کام کرتا تھا اور جب اسے پتہ چلا کہ ماہین ایک چھوٹا سا یتیم خانہ چلاتی ہے، اس کے یتیم خانے میں 100 سے زائد بچے ہیں جن کی دیکھ بھال وہ خود کرتی ہے، تو حمزہ اس کے اس کام میں مدد کرنا چاہتا تھا اور اسی سلسلے میں وہ ماہین سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ ماہین نے اسے بہت اچھی طرح ملاقات کی اور ساتھ ہی کسی بھی طرح کی مدد لینے کے لیے انکار کر دیا۔ ماہین کا کہنا تھا کہ وہ یتیم بچوں کی کفالت اپنے بلبوتے پہ کرنا چاہتی ہے اور اسے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سن کر حمزہ ہکا بکا رہ گیا تھا، کیونکہ 100 بچوں کی کفالت کرنا ہرگز بھی مذاق نہیں تھا اور ماہین اکیلی لڑکی ہو کر یہ کیسے کر سکتی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ کسی نہ کسی صورت ماہین کی مدد کرے، لیکن ماہین نے ہر طرح سے مدد لینے کے لیے انکار کر دیا۔ حمزہ نے اس کے یتیم خانے کو دیکھنے کی بات کی تو ماہین نے اسے یتیم خانے کے بچوں سے ملوانے کے لیے لے گئی۔ یہ دیکھ کر حمزہ بہت حیران ہوا کہ یتیم خانے میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی اور بچوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ البتہ ایک چیز بہت حیران کن تھی کہ ماہین کے پاس یتیم خانے میں موجود سارے ہی بچے لڑکے تھے، ایک بھی لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ اور یہی سوال جب حمزہ نے ماہین سے کیا تو ماہین کہنے لگی کہ لڑکیوں کی کفالت کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ان کے ساتھ مسئلے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ یتیم لڑکوں کی کفالت کرتی ہے۔ اس کی بات سن کر حمزہ مطمئن ہو گیا تھا اور پھر حمزہ نے بچوں سے بات کرنا چاہی، لیکن کسی نے بھی حمزہ سے بات نہ کی۔ حمزہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ سب بچے حمزہ کو دیکھ کے کترا رہے تھے۔ ماہین نے حمزہ کو بتایا کہ یہ بچے صرف ماہین سے لگے ہوئے ہیں، کسی اور سے جلدی فری نہیں ہوتے اور تھوڑے شرمیلے سے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی وقت اسی یتیم خانے میں گزارا ہے، اس لیے باہر کے لوگوں سے وہ گھل مل نہیں پاتے۔ وہ بچے یتیم خانے کی 4 دیواری سے نکلتے بھی نہیں تھے، کیونکہ انہیں یہی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور یہی ان کی ہر ضرورت کا سامان بھی مہیا کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بچہ اگر بیمار ہو جاتا تو ڈاکٹر کو بھی یہی بلا لیا جاتا، اس لیے ان بچوں کو دنیا بس 4 دیواری کے اندر تک ہی محدود تھی۔ حمزہ کو ماہین سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی، اسے اس بات پر بہت فخر بھی محسوس ہوا تھا کہ کنواری لڑکی ہو کر بھی ماہین اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ اتنے بچوں کو سنبھالنا اور ان کی کفالت کرنا واقعی بہت محنت کا کام تھا۔ اور پھر حمزہ نے ماہین سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دراصل اسے ماہین اچھی لگی تھی اور وہ اپنی زندگی میں کسی ایسی ہی لڑکی کو شامل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی نوکری بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ بھی NGO کے ذریعے غریبوں کی اور یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس کا سوچنا تھا کہ اگر وہ اور ماہین ایک ہو جائیں تو لوگوں کو بھلائی کے لیے اچھی طرح کام کر سکیں۔ جب حمزہ نے اچھی طرح ماہین کو جان لیا تو اسے لگا کہ اسے اب ماہین سے شادی کی بات کرنی چاہیے، اور پھر حمزہ نے ماہین کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔
پہلے تو ماہین نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب حمزہ نے بار بار اصرار کیا تو ماہین اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہوئی کہ حمزہ کبھی اس کے یتیم خانے کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ وہ اکیلے ہی بچوں کو سنبھالے گی اور ان کی ساری ذمہ داری بھی خود اٹھائے گی۔ وہ نیکی کے کام میں حمزہ کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر حمزہ خوش ہوا اور اس کی شرط پر راضی ہو گیا، اور پھر دونوں کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات ہی حمزہ کو بڑی حیرانی ہوئی جب آدھی رات کو ماہین یہ کہہ کے کمرے سے نکل گئی کہ وہ یتیم خانے کا چکر لگا کر آتی ہے، اور پھر تقریباً صبح کے وقت ماہین واپس لوٹی تو وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ حمزہ نے پوچھا کہ خیریت ہے، ساری رات ہی تم نے یتیم خانے میں گزار دی؟ تو ماہین کہنے لگی کچھ بچوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اکثر راتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے حمزہ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ خود کو ان باتوں کا عادی بنا لو۔ اس کی بات سن کر حمزہ مسکرا دیا، کیونکہ واقعی چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک ماں کی طرح گزارا کرنا مشکل ہے۔ ماہین کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، وہ بستر پر گری تو آدھا دن سوتی رہی، اور پھر جب اٹھی تو دوبارہ یتیم خانے پہنچ گئی۔ ان دونوں کی زندگی کی شروعات ہی ایسی ہوئی تھی کہ دونوں ہی اپنے اپنے کام پر توجہ دے رہے تھے۔ دونوں ہی اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، البتہ ماہین کی بات تھوڑی الگ تھی۔ وہ تو آدھی رات کو بھی اٹھ کر یتیم خانے میں نکل جاتی تھی۔ وہ یتیم خانہ ماہین کے گھر کے پچھلے حصے میں ہی بنا ہوا تھا، اور ماہین کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا تھا۔ ایک رات جب ماہین یتیم خانے میں جانے لگی تو حمزہ بھی اٹھ گیا۔ اسے کہنے لگا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حمزہ کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی ماہین کا رویہ بدل گیا اور وہ سختی سے کہنے لگی کہ آپ کو میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا یتیم خانے سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ ماہین کے عجیب و غریب رویے پر حمزہ چونک گیا۔ اس نے ایسی بھی کوئی عجیب بات نہیں کہی تھی جو ماہین غصہ ہو جاتی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو بس بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، لیکن ماہین نے سختی سے انکار کر دیا اور کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی خود باہر چلی گئی۔ حمزہ نہ چاہتے ہوئے بھی بستر پر بیٹھ گیا، لیکن پہلی بار حمزہ کو ایسا لگا جیسے ماہین یتیم خانے میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور کرنے کے لیے جاتی ہے۔ ماہین کے والدین حیات نہیں تھے، وہ خود ایک یتیم لڑکی تھی، اس لیے وہ یتیم بچوں سے محبت کرتی تھی۔ لیکن اس بات نے حمزہ کو بہت حیران کیا تھا کہ اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور پھر بھی وہ اکیلے ہی بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس نے تو حمزہ سے بھی ایک روپے کی مدد نہیں لی تھی، تو پھر وہ سب کچھ کیسے چلا رہی تھی؟ وہ آدھی رات کو یتیم خانے میں ایسا کیا کرنے جاتی تھی کہ اسے حمزہ کو اپنے ساتھ لے جانا بھی گوارا نہیں تھا؟ پہلی بار ماہین کے حوالے سے حمزہ کو تجسس ہوا تھا۔ 2-4 دن تو حمزہ خاموش رہا، اور پھر ایک دن وہ خاموشی سے یتیم خانے میں پہنچ گیا اور اس نے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ ان بچوں میں جو تھوڑی بڑی عمر کے لڑکے تھے وہ بہت سہمے ہوئے تھے۔ حمزہ کے سوال جواب پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ان کی آنکھوں میں عجیب سا خوف نظر آ رہا تھا۔ حمزہ کچھ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ان بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن کیا؟ اس بات سے وہ بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ اس یتیم خانے میں ماہین کے سوا تو اور کوئی بھی نہیں آتا تھا، پھر ان بچوں کا کس بات کا ڈر تھا؟ وہ جتنی خاموشی سے یتیم خانے میں گیا تھا اتنی خاموشی سے واپس بھی آ گیا تاکہ ماہین کو پتہ نہ چل سکے۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ رات کے وقت ماہین کے پیچھے یتیم خانے میں ضرور جائے گا تاکہ جان سکے کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ اور پھر اگلی ہی رات جب ماہین خاموشی سے کمرے سے نکل کر یتیم خانے کی طرف بڑھی تو حمزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ماہین یتیم خانے میں گئی تو اسے دیکھتے ہی سارے بچے سہم گئے، خاص کر وہ بچے جو عمر میں تھوڑے بڑے تھے۔ ماہین نے مسکرا کر ان بچوں میں سے ایک کو بلا کر اپنے قریب کیا۔ وہ کہنے لگی آج کی رات تمہاری باری ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی وہ بچہ رونے لگا، لیکن ماہین نے اس کے گال پر چوم لیا اور کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ ہر رات ہی میرے ساتھ جاتا ہے، پھر صبح کو واپس بھی آ جاتا ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے اس ایک بچے کو اپنے ساتھ لیا اور پھر چلتے ہوئے یتیم خانے کی آخری کونے پہ پہنچ گئی، اور وہاں جا کر اس نے خفیہ دروازہ کھولا، جسے دیکھ کے حمزہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی خفیہ دروازہ بھی ہے۔
ماہین اس بچے کو لے کر اس دروازے کے اندر چلی گئی تھی اور وہ دروازہ پیچھے بند کر لیا۔ اس دروازے کے پیچھے کیا تھا، حمزہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ اس کے لیے تو یہ بات ہی بہت حیران کن تھی کہ آدھی رات کو اس کی بیوی ایک جوان ہوتے لڑکے کو لے کر کہاں تنہائی میں گئی ہے۔ حمزہ کا شک یقین میں بدل گیا تھا اور اسے اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ ماہین ان بچوں کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن حمزہ کے پاس نہ ہی اس حوالے سے کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی وہ بچے کچھ بھی بتانے کو تیار تھے۔ اس رات حمزہ پھر ناکام واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے آدھا سچ پتہ چلا تھا اور آدھا سچ جاننا بھی باقی تھا کہ ماہین اس بچے کے ساتھ کہاں گئی تھی۔ اور پھر اگلی دوپہر جب ماہین بازار کے لیے نکلی تو حمزہ موقع دیکھ کے فوراً یتیم خانے میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک بار بچوں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا اور خاص کر اس بچے سے جو رات کو ماہین کے ساتھ گیا تھا، لیکن وہ تو اس قدر ڈرا سہما تھا کہ کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر جب حمزہ نے محبت سے اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا تو اس نے اس بچے کی گردن پر ایک خاص نشان دیکھا، جسے دیکھ کر وہ چونک اٹھا کیونکہ وہ اس نشان سے بخوبی واقف تھا۔ لیکن یہ نشان اس بچے کی گردن پر کیسے آیا تھا؟ حمزہ نے آہستہ سے اس بچے سے پوچھا کہ وہ رات کو ماہین کے ساتھ کہاں گیا تھا اور ماہین نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ سن کر اس بچے نے گھبرا کر حمزہ کو دیکھا اور فوراً اٹھ کر دوسری طرف بھاگ گیا، جیسے وہ حمزہ کو کچھ بھی نہ بتانا چاہتا ہو۔ حمزہ نے اٹھ کر خاموشی سے وہ خفیہ دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس کے اندر قدم رکھا وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ایک اندھیری سرنگ تھی۔ حمزہ تیز تیز قدم اٹھاتا جب اس سرنگ کے اس پار نکلا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ نکلی، کیونکہ وہ ایک ویران سے علاقے میں نکل آیا تھا اور یہ راستہ جھاڑیوں میں کھلتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حمزہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ کہاں پر ہے، اسی لیے وہ واپس اسی سرنگ کے ذریعے یتیم خانے میں پہنچا اور اس نے سب بچوں کو سختی سے یہ بات سمجھائی کہ کوئی بھی ماہین کو اس بارے میں نہیں بتائے گا کہ وہ خفیہ راستہ کھول کر کہیں گیا تھا۔ پہلے تو بچے اس قدر سہمے ہوئے تھے کہ حمزہ کو یقین تھا کہ وہ ماہین کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ کافی دیر ماہین واپس لوٹی تو اس کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ حمزہ کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے حمزہ کو ایک ایسی خبر سنائی کہ خود بخود ہی خوش ہو گیا۔ اس نے حمزہ کو بتایا کہ وہ امید سے ہے، لیکن اس خبر پر صرف حمزہ ہی خوش ہوا تھا۔ ماہین بالکل بھی خوش نہیں تھی، وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اور جب یہی سوال حمزہ نے ماہین سے پوچھا کہ تم خوش نہیں ہو کیا، تو ماہین کہنے لگی کہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی کیونکہ اس پر پہلے ہی بہت سے بچوں کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اپنا کام بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ ماں بن کر اپنے یتیم بچوں کی غافل نہیں ہونا چاہتی۔ یہ سن کر حمزہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ جب تم دوسروں کے بچوں کی کفالت کر سکتی ہو تو پھر اپنے بچے کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتی؟ ہمارا بچہ بھی یتیم بچوں کے ساتھ ہی بڑا ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی ماہین کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگی کہ میرا بچہ کبھی ان یتیم بچوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اس کے انداز میں ایک ایسا جنون تھا کہ حمزہ چونک اٹھا، جیسے حمزہ نے کوئی بہت ہی ناپسندیدہ بات کہہ دی ہو۔ ماہین اس بچے کو ضائع کروانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماہین کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کسی ڈاکٹر نے بچہ ضائع نہیں کیا اور بہت سے ہسپتال گھوم کر گھر لوٹ آئی۔ یہ بات سن کر حمزہ کو بہت افسوس ہوا تھا کہ ماہین اس کے بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ جو سوچ کر حمزہ نے ماہین سے شادی کی تھی، ماہین ویسی بالکل بھی نہیں نکلی تھی۔ حمزہ کو تو لگا تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد حمزہ کی سوچ بدل گئی تھی، خاص کر اس وقت جب ماہین نے اپنے ہی بچے کو مارنے کے لیے ہر حربہ آزما لیا تھا۔ اور پھر ایک رات ماہین آدھی رات کو کمرے سے نکل کر یتیم خانے میں گئی تو حمزہ اس کا پیچھا کرنے کے بجائے گھر سے نکل کر اپنی گاڑی میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس خفیہ سرنگ کا راستہ نکلتا تھا۔ حمزہ اس راستے سے کچھ دور پہلے ہی چھپ گیا۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا جب ماہین اس بچے کو لے کر اس سرنگ سے باہر آتی تو وہ دیکھتا کہ ماہین اس بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اور پھر واقعی تھوڑی دیر کے بعد ہی ماہین ایک 13 سالہ بچے کو لے کر اس سرنگ سے باہر نکلی تھی۔ ماہین کے نکلتے ہی تھوڑی دیر میں وہاں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آئی اور ماہین اس بچے کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حمزہ نے بھی اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں وہ اتنی رات کو اس بچے کو لے کر کہاں جا رہی تھی، اور پھر کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد حمزہ نے دیکھا کہ وہ ایک ہوٹل کے باہر اس بچے کو لے کر اتری ہے۔
وہ ہوٹل سیاحوں کا ہوٹل تھا جہاں غیر ملکوں سے لوگ آ کر رہائش اختیار کرتے تھے۔ اتنی رات کو ماہین کا اس ہوٹل میں کیا کام تھا؟ حمزہ دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا اور پھر حمزہ نے دیکھا کہ وہ ہوٹل کے ایک کمرے کے دروازے کے باہر پہنچ گئی ہے۔ وہ بچہ بھی ماہین کے ساتھ ہی تھا۔ ماہین کے بجائے ہر کمرے کا دروازہ کھولا اور ماہین نے اس بچے کو اندر کر دیا اور خود اسی ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ حمزہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ماہین نے اس بچے کو کس کے حوالے کیا تھا اور پھر ایسے ہی 2 گھنٹے گزر گئے اور اس کے بعد ماہین کا فون بجا اور وہ دوبارہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ کسی نے اس بچے کو باہر کر دیا اور ماہین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہوٹل سے باہر لے کر نکل گئی۔ اس بچے کی حالت بہت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ اس بچے کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حمزہ کو اب اصل بات سمجھ نہیں آئی تھی اور پھر 2-3 راتیں حمزہ نے اسی طرح ماہین کا پیچھا کیا۔ وہ ہر رات اسی ہوٹل میں کوئی نہ کوئی بچہ لے کر آتی تھی اور کسی نہ کسی کمرے میں بچے کو اندر کر کے خود لاؤنج میں بیٹھ کر واپسی کے لیے انتظار کرتی تھی۔ حمزہ کو پوری طرح سچ معلوم نہیں ہوا تو اس نے ایک دن خاموشی سے ماہین کا فون اٹھا لیا اور اس کی چیکنگ شروع کر دی۔ فون پر کافی سارے پاسورڈز لگے ہوئے تھے لیکن حمزہ نے وہ سارے پاسورڈ کریک کیے اور اسے ماہین کے سارے میسیجز ملنا شروع ہو گئے جنہیں پڑھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ماہین بچوں کو لے کر کہاں جاتی ہے اور پھر اس نے کچھ بچوں سے جا کر زبردستی اس بارے میں بات شروع کی تو آہستہ آہستہ اسے بچوں سے بھی ساری حقیقت پتہ چل گئی۔ ان بچوں کے جسموں پر موجود نشانات نے بھی بہت ساری باتیں واضح کر دی تھیں۔ اگلی رات ماہین یتیم خانے میں پہنچی تو حمزہ بھی اس کے سر پہ پہنچ گیا اور اسے بتایا کہ وہ ماہین کا سارا سچ جان چکا ہے۔ پہلے تو ماہین نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتی، لیکن جب حمزہ نے اسے وہ ساری ویڈیوز دکھائیں جو اس نے چوری چپکے سے ماہین کے ہوٹل میں بنائی تھی تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور پھر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور اس نے اپنی ساری حقیقت خود ہی حمزہ کو بتا دی، جسے سن کر حمزہ شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی سے اس نے اتنی محبت کی وہ اس قدر خراب بھی ہو سکتی ہے۔ ماہین نے حمزہ کو بتایا کہ جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تو وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور پھر ایک امیر آدمی نے ایک رات اسے زبردستی استعمال کر لیا اور اس کے بعد ہر رات وہ کسی نہ کسی کی زیادتی کا شکار ہونے لگی۔ وہ اپنے حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن یہی سوچ کر وہ گھر سے نکلی اور پھر اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ خودکشی کرنے کے لیے جس گاڑی کے سامنے آئی تھی اس گاڑی سے ٹکرا کر اس کی جان تو نہیں گئی تھی، لیکن یہ بہت کچھ بدل گیا۔ وہ گاڑی کسی عورت کی تھی اور اس عورت نے اتر کر نہ صرف ماہین کی جان بچائی بلکہ اسے جینے کے لیے راستہ دکھایا۔ وہ عورت غلط کام کرتی تھی اور اس نے ماہین کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اس عورت نے ماہین سے کہا کہ جب تم برباد ہو ہی چکی ہو تو پھر پیسے کے لیے ہی کام شروع کر دو، اور ماہین نے ایسا ہی کیا۔ دھیرے دھیرے ماہین صحیح اور غلط سب کچھ بھول گئی اور اس کام میں بہت آگے بڑھ گئی اور پھر ایک دن اسے سڑک پر 2 بچے مل گئے جو بالکل یتیم تھے۔ ماہین انہیں اپنے گھر لے آئی یہ سوچ کر کہ ان کی کفالت کرے گی، لیکن اتفاق سے ان دنوں ماہین کو اپنے کوئی خریدار نہیں مل سکے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھر اسی عورت نے ماہین کو ایک نیا راستہ دکھا دیا۔ اس نے بتایا کہ بہت سے غیر ملکی سیاح چترال میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اور ان غیر ملکی عورتوں کو کچی عمر کے لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی سیاحت کو مزید رنگین بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اگر تم ان لڑکوں کو ان عورتوں کے حوالے کر دو تو 4 پیسے بھی مل جائیں گے اور یہ بھی کام دھندے سے لگ جائیں گے۔ ماہین سیدھے راستے سے پوری طرح بھٹک چکی تھی۔ اسے اس کام میں بہت ہی غلط نظر کچھ نہ آیا اور پہلی دفعہ اس نے ان دونوں لڑکوں کو ہوٹل میں لے جا کر ان غیر ملکی سیاہ عورتوں کے حوالے کر دیا۔ صرف 2 گھنٹے ان عورتوں کے ساتھ گزارنے کے بعد ان لڑکوں کو بہت سارے ڈالرز ملے تھے اور یہاں سے ماہین کے دن بدلنا شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد ماہین نے اسی طرح کے لڑکوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لڑکے واقعی یتیم ہوتے تو کچھ کو اغوا کر کے ماہین تک پہنچایا جاتا۔ ماہین ان کو منہ مانگے داموں پر خریدتی اور پھر یتیم خانے کے نام پر اپنے پاس رکھ لیتی۔ دنیا کی نظر میں وہ بہت نیک عورت بن گئی کیونکہ وہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی تھی، لیکن دراصل وہ ان یتیم بچوں سے جسم فروشی جیسا گندا دھندا کروا رہی تھی۔
اگر کوئی بچہ ماہین کے خلاف جانے کی کوشش کرتا تو وہ اسے پوری طرح مارتی، ان کا کھانا پانی بند کر دیتی۔ اسی لیے سارے لڑکے نہ صرف اسے خوف کھاتے تھے بلکہ غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کو بھی مجبور تھے۔ وہ لڑکوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہوٹل لے جاتی اور کسی نہ کسی گاہک کے ساتھ ان کا سودا کر کے ہوٹل کا مالک اس کام میں برابر کا شریک تھا۔ جب بھی کوئی سیاہ عورت آتی وہ اس کا ماہین کا رابطہ کرواتا اور اس طرح ماہین کا کام چل پڑا تھا۔ اسے نہ ہی کسی کی مدد کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس طرح اس کا راز فاش ہو جاتا۔ لیکن جب حمزہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا تو اس کے دل میں بھی حمزہ کے لیے جذبات پیدا ہو گئے اور پہلی دفعہ اس نے اپنے آپ کام کو ایک طرف رکھ کے حمزہ سے رشتہ بنا لیا، ورنہ آج تک وہ ہر کسی سے اس لیے دور رہی تھی کیونکہ کسی کو بھی اس کی سچائی پتہ نہ چلے۔ ماہین نے سوچا تھا کہ وہ حمزہ کو کسی نہ کسی طرح اس معاملے سے دور رکھے گی، لیکن حمزہ ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے ماہین کی حرکتوں کو بہت جلدی نوٹس کر لیا تھا اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور پھر اسے ماہین کا سارا سچ بھی پتہ چل گیا۔ ماہین نے سختی سے کہہ دیا کہ اب یہ گندا کام وہ نہیں کرے گی۔ اسے بہت پچھتاوا تھا کہ اس نے ایک غلط لڑکی سے شادی کی ہے، لیکن اب وہ ماہین کو سدھارنا چاہتا تھا۔ بہت پہلے ہی اس نے بچوں کو یہ کہہ کر کرنا شروع کر دیا تھا، ان کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ لیے تھے، وہ تشدد جو سیاہ عورتیں بچوں پر جنسی تسکین کے نام پر کیا کرتی تھیں۔ اسی لیے اب وہ ان بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتا تھا۔ حمزہ کے روکنے پر ماہین نے اپنے قدم روک لیے تھے، ویسے بھی وہ امید سے تھی اور اس کی طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ حمزہ نے بچوں کی صحیح طرح سے دیکھ بھال شروع کر دی تھی اور جسم فروشی کا سارا سلسلہ ختم کر دیا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی ماہین کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ مزید زندہ نہیں رہے گی۔ اسے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ جیسے جیسے حمل کے دوران مہینے گزر رہے تھے اسے اپنے بچے کو لے کر فکر ستانے لگی۔ اکثر وہ بری طرح چیختی چلاتی اور حمزہ سے کہتی کہ کہیں اس کے بچوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ نہ ہو جو اس نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس بات نے اس کی ذہنی سکون کو نہ صرف غارت کر دیا تھا بلکہ اس کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ حمزہ اس کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا، خیال تو وہ خود بھی اپنا بہت رکھتی تھی، لیکن ذہنی سکون نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن نہ جانے اچانک ماہین کو کیا ہوا کہ وہ گھر سے باہر نکلی اور اس نے چیخ چیخ کر سارے محلے کو جمع کر لیا، سب کے سامنے خود کو کوسنے لگی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگی۔ حمزہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ محلے والوں سے یہی کہتی کہ وہ بری عورت ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اگر وہ مر جائے تو محلے والے اس پر سانپ چھوڑ دیں تاکہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب کم ہو جائے۔ محلے والوں کو جب اس کی سچائی پتہ چلی تو ہر کوئی اس پر تھوکنے لگا، لیکن اس کے بے چین دل کو پھر بھی قرار نہ آیا، اور اسی طرح وہ ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئی اور اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ حمزہ اسے لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکا تھا، اور پھر ڈیلیوری کے دوران اسی طرح اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اسے لگتا تھا کہ کوئی بھی اس کے بچے کا دھیان نہیں رکھ پائے گا۔ اگر وہ زندہ نہیں رہے گی تو اس کے بچے کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا اور جو اس نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ کیا تھا، اور یہی خوف اسے مار گیا تھا۔ اس نے حمزہ کو وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی میت پر سانپ چھوڑے جائیں تاکہ اسے قبر میں عذاب نہ ہو، اور اسی وجہ سے جب وہ مری تو محلے والوں نے کچھ سانپ اس کی میت پر چھوڑ دیے تاکہ اس کی آخری وصیت پر عمل کیا جا سکے۔ ویسے بھی محلے والے اس سے بہت زیادہ خائف ہو چکے تھے، ہر کسی کو اس بات کی تکلیف تھی کہ اس نے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ حمزہ کے اوپر اب سارے یتیم بچوں کی ذمہ داری آ چکی تھی، اس نے اپنا بچہ بخوشی میری گود میں ڈال دیا۔ ماہین کی زندگی کا سارا سچ سننے کے بعد حمزہ پوری طرح خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ماہین کو کھو کر وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے۔ وہ ماہین سے سچی محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نیکی کے راستے پر چلے، اور ماہین نے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی تھی، لیکن وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ آخری وقت وہ بہکی بہکی باتیں کرتی تھی
کیونکہ اسے لگتا تھا کہ جو گناہ اس نے کیا ہے اس پر سے کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ حمزہ نے ایک نظر آخری اپنے بچے پر ڈالی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلا گیا تھا، کیونکہ اب اس کے لیے ان یتیم بچوں کی کفالت زیادہ ضروری تھی۔ میں نے حمزہ اور ماہین کے بچے کا نام مبشر رکھا تھا۔ مبشر اب میرا بچہ ہے اور دنیا اسے میرے حوالے سے پہچانتی ہے۔ مبشر کا نہ صرف بہت میں خیال رکھتی ہوں بلکہ اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے جب کبھی ماہین کا خیال آتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر اسے بخش دیتی ہوں۔ معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ماہین نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا۔ جو گناہ اس نے کیے وہ بہت بڑے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اس معاشرے نے اسے اس مقام پر پہنچایا تھا۔ اگر لوگ اس کے یتیم ہونے پر اس کا سہارا بنتے تو شاید وہ زندگی کے اتنے اتار چڑھاؤ سے نہ گزرتی۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟